عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، میں دل کی گہرائی سے مرکز تحفظ اسلام ہند کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، اس ماہ رحمت میں عظمت مصطفیٰ آن لائن کانفرنس منعقد کی ہے۔ یقیناً یہ بہت مبارکباد کے لائق کارنامہ ہے۔ اس کی شروعات ہندوستان کے مائع ناز عالم دین اور عالم ربانی حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب کے خطبے سے شروع ہوئی تھی، اور آج اللہ کا شکر ہے 15 نومبر کو جب ربیع الاول بھی ختم ہو گیا ہے اور ربیع الثانی شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ یہ اس کا اختتامی پروگرام ہے۔ اس موقع پر میں اس طرف بھی ذرا توجہ دلاؤں گا کہ آج یہ لاک ڈاؤن کا دورہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک بالکل بے جان مخلوق نے زندگی کو روک کر رکھ دیا ہے۔ کورونا نام کی ایک وائرس ہے جس میں زندگی نہیں ہے، بے جان مخلوق ہے۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کا جسم ملتا ہے تو اسے جان ملتی ہے۔ ایک بالکل سب سے چھوٹی اور انتہائی جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے جس کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سپر پاوروں کی ناک رگڑوا دی ہے۔ ایسے وقت میں جب ساری زندگی تھم گئی ہے، دینی ایکٹیویٹیز، اجلاس، پروگرام، مجلسیں، کانفرنسیں، سیمینارز، ورکشاپ، سب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ آن لائن کے واسطے سے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے اور سوشل میڈیا کے واسطے سے یہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیں اور جو ہے اس کو مسدود کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے مواقع پیدا کیے ہیں کہ دنیا دور تک اس کا فیض جاری ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر میرے بہت ہی ذرا دل نکل آتا ہے کلیجہ سا ان لوگوں پر جنہوں نے انسانیت کی خیر خواہی کے لیے انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کی ایجاد کی ہے۔ تو اس کے واسطے سے ہم لوگ کتنی آسانی سے کہاں تک لوگوں سے رابطے کی شکلیں نکال رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کے حقدار ہیں وہ کہ ہم کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ، جب ہم آج کانفرنس کر رہے ہیں تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے حبیب اور اپنے آپ پر جان قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ان سے محبت، ان کے امتی ہونے کا، ان سے تعلق کا حق ادا کر کے کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان افراد کو، ان لوگوں کے لیے دعا کریں ہدایت کی جو زندہ ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں، جنہوں نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یقیناً میں جو ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ کافی طویل چل رہا ہے، اور ہندوستان کے مائع ناز علماء نے ماشاءاللہ اس میں خطاب کیا ہے، اور اس میں جو سامعین ہیں یقیناً بڑے خوش قسمت ہیں بھائی، خواتین و حضرات جو اس مسلسل کانفرنس میں شریک ہیں، اور اس طرح یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس الحمدللہ اس سے پوری دنیا کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت سعادت، میرے لیے بہت سعادت اور شرف کی بات ہے، اور میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں ان احباب کا کہ ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کے واسطے سے انہوں نے مجھے بالإصرار اس خوبصورت، اس مبارک، اس مقدس مجلس میں شریک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاہ نشان و اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں نے سبق کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا سہارا لیا ہے۔ دیکھیے، وہ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رب جو اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والے ہیں، ان سب نے پوری اس کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن نے خود اعلان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس پوری مخلوق کی بارات کا دولہا
اور صدر کائنات انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں انسان کے، انسانی فطرت کو جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے انسان کی نیچر کو کیسا بنایا ہے، اپنی مخلوق کو، اپنی مشین کو، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا نیچر ہے، کیا ضرورتیں ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے پاس کیسی بڑی سے بڑی نعمت ہو، اگر اس کی نعمت کا صحیح استعمال کا طریقہ اس کو معلوم نہ ہو اور اس کی توفیق نہ ہو تو کوئی بڑی سے بڑی نعمت اس کے لیے نعمت نہیں، بلکہ وہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت دنیا کی معروف ترین قیمتی ترین گاڑی آپ نے خریدی ہے اور اس کے ڈرائیونگ کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یا ڈرائیونگ کے جو اصول ہیں، اس کو ڈرائیو کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کو کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے اس کی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو وہ اور لے کر چلیں گے آپ اسے تو کیا کریں گے؟ ایکسیڈنٹ کریں گے۔ اتنی قیمتی گاڑی جو بڑی نعمت ہے وہ زحمت بن جائے گی، بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہدایت نہیں۔ کسی چیز کی، اسی نعمت کے صحیح استعمال کا طریقہ، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہو کر اس کی توفیق ہو جانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہر نعمت تبھی نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہو۔ یہی حکمت ہے کہ ہر نماز کی رکعت میں آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس رب نے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت مانگی جاتی ہے۔ ہدایت اس کی سب سے بڑی ضرورت، اور اس کائنات کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ضابطے اور قاعدے بتانے اور سکھانے کے لیے، کیسے وہ انفرادی زندگی اچھی گزارے، کیسے اچھا انسان بن کر زندگی گزارے، کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، یہ دنیا جس کو امتحان کے لیے اور وہاں کی کھیتی مزرعۃ الآخرہ بنا کر بھیجا گیا ہے، وہاں کی زندگی کو کیسے کامیاب بنائے، اس کے لیے پہلے دن سے، اس کے لیے جب تک آدمی، ظاہر ہے کہ کوئی بھی نعمت جب تک اس کا طریقہ سیکھے تا نہیں کوئی آدمی اس سے جو ہے اس کام کو کر نہیں سکتا۔ یہ بھی فطرت، جس چیز کا طریقہ اسے معلوم نہیں وہ کر نہیں سکتا، تو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ سب کتابیں بھیجی، سب سے پہلے تو جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کتابیں دونوں چیزیں بھیجی۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھانے کے لیے باقاعدہ، جیسے بڑی کمپنی کوئی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھیجتی ہے کہ ہماری گاڑی سے زیادہ فائدہ اور زیادہ دنوں تک اس کو صحیح طریقے سے کیسے چلائیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے لیے شروع سے کتابیں بھیجی۔ اور چونکہ انسان کی فطرت، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف کتابوں سے کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ اگر کتابوں سے سب کچھ سیکھ سکتا انسان تو کالجز کی ضرورت نہیں تھی، انجینئرنگ کالج کی ضرورت نہیں ہوتی، میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی جاتا بک شاپ سے کتابیں خریدتا، ڈاکٹر بھی بن جاتا، انجینئر بھی بن جاتا۔ لیکن ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کر لی ہو کسی نے، اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کسی نے ڈرائیونگ نہ سکھائی ہو تو ہرگز ڈرائیو کر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے کتابوں کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، اور جیسے زندگی انسانیت میچور ہوتی گئی، اس کی عقل، اس کے اعتبار سے تھوڑی اس میں تبدیلی شریعت کی حکم بھیجا ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک کے بعد ایک، آخر میں جو ہے قرآن مجید جو اس پورے اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے اور زندگی گزارنے کے ضابطے اور قاعدے اور اللہ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا جو کمپلیٹ ایڈیشن ہے، لاسٹ کمپلیٹ اینڈ فائنل ایڈیشن، اس کا نام قرآن ہے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک دوسرے لوگ بھیجتے چلے گئے، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ رہتی دنیا کے لیے نبیوں کا سردار بھی بنایا، اور اسوہ حسنہ اور آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے ہم مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم نے اس طرح پر تعارف کرایا ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، مذہبی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک لفظ کہیں یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات میں 553 آیات ایسی ہیں جن میں قرآن ان لوگوں کے لیے ایڈریس کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور 470 آیات ایسی ہیں جو کامن ہیں،
اس کے بعد 5800 کچھ سم تھنگ آیات بیٹھتی ہیں. قرآن مجید صرف ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو نان مسلم، جو مسلمان نہیں کہتے. گویا 85% قرآن مجید کا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. پھر اس کتاب کے بارے میں یہ تعارف کہ وہ مسلمانوں کی کتاب ہے، کیسی زیادتی کی بات ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. نبی جی غلط فہمیوں کا دروازہ بند کر دیجئے، غیریت کے بیگانیت کے جالوں کو ہٹا دیجئے، انسانوں کو بتا دیجئے کہ میں اے انسانوں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو عام طور پر یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے ہم نے، اور انسانیت کو یہ غلط تعارف ہے کہ وہ اللہ مسلمانوں کے رسول ہیں جن کے بارے میں ان کا تاثر ہماری دعوتی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک طرح کا منفی اور نگیٹو تاثر ہے اس قوم کے بارے میں. اس کا رسول سمجھتے ہیں جس کو اینیمی سمجھتے ہیں، جس کو حریف سمجھتے ہیں، جس کو گندا سمجھتے ہیں، تو ان کے رسول کے ساتھ ان کو کہاں اپنائیت یا اس کو پڑھنے یا سمجھنے کی کہاں جو ہے ضرورت پڑنے لگی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، آپ کے دل سے نکلی والی دھڑکنیں، آپ کی سانسیں، آپ کی فکر، آپ کا بھی تناسب وہی دیکھا جائے تو وہی ہوگا جو قرآن مجید میں. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو سب سے زیادہ جاننے والی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. تو پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبی ہے، یقیناً اس کے بیک واسطہ ذمہ دار ہم خود بھی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا رسول سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اور آپ کی تعلیمات جو انسانیت کے لیے انتہائی ضروری پیدا کرنے والے اس رب نے جس نے ماں کے دلوں میں ممتا دی ہے اور جس نے ساری انسانیت کو، کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ خیر اور رحمت بنائے. اور چونکہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اس لیے اس کے لیے جملہ انتظامات کے ایک بڑا انتظام یہ کیا کہ آپ کو فالوورز اور صحابہ کی ایسی خوبصورت جماعت عطا فرمائی، ایسی ہوشمند جماعت عطا فرمائی کہ انہوں نے 14 سال پہلے اونٹ بکریاں چرانے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ایسی باریکی سے محفوظ کیا، ایسے جزوی طور پر محفوظ کیا، اور آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو اور اتنے مستند حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچایا، محفوظ کر کے کہ آج ویڈیوگرافی اور سیٹلائٹ کے زمانے میں اس سے زیادہ باریکی کے ساتھ، اس سے زیادہ محتاط انداز میں کسی کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا. کسی کی ویڈیو دیکھ کر چلتی پھرتی ایسی زندگی، کسی بڑے سے بڑے اسکالر، کسی بڑے سے بڑے ایکٹر، کسی سے بڑے فرما روا کرکٹر، کسی دنیا کسی آدمی کی زندگی آج بھی ہمارے پاس، ماڈرن ایج کی بات کہہ رہا ہوں، اس طرح محفوظ نہیں جس طرح سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر ہم لوگ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. سن 1998 میں ایک ریسرچ آئی تھی ڈاکٹر کیسی مسیح کی، میونخ میں انہوں نے کی تھی، مغربی جرمنی میں جو اسلامک سینٹر ہے اس میں. انہوں نے ٹیلی گراف میں اس میں 3 دن تک اس پر ایڈیٹوریل چھپے تھے. انہوں نے پوری علمی دنیا کو اس میں ڈال دیا تھا. انہوں نے سن 1962 میں کوئی مسٹر بینجامن تھے، ان کی ایک ریسرچ کا ذکر کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 1962 میں پوری علمی دنیا کو، پوری تاریخی دنیا کو ہلچل مچا دی تھی اور حیرت میں ڈال دیا تھا، یہ بات ثابت کر کے کہ 14 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور صحابہ نے اللہ کی نبی کی سیرت کو اتنی باریکی سے پڑھا، پرکھا اور اتنی محتاط انداز میں محفوظ کیا کہ آج اللہ کے نبی کی نبوی زندگی کے دنوں کے چارٹ بنائے جا سکتے ہیں. پہلے دن آپ نے کس کام میں صرف کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھا دن کس. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا اور کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو چھانا، تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ مسٹر بینجامن کی تھیسس تحقیق بہت ناقص تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور صحابہ نے آپ کی زندگی کو اتنی باریکی سے سمجھا، پڑھا اور اتنے مستند حوالوں سے محتاط انداز میں جزوی طور پر ہم تک پہنچا دیا کہ آپ کی زندگی کے گھڑیوں کے چارٹ بنائے جا سکتے ہیں. غار حرا میں رہے تو کتنی دیر رہے، جبرائیل امین سے کتنی دیر بات ہوئی، کتنی دیر توقف کیا، کہاں سے اتر کر آئے، پھر مکہ میں کہاں رہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنی دیر کیا تبادلہ خیال ہوا، ورقہ ابن نوفل کے پاس کس راستے سے گئے، واپس کہاں، یہاں تک کہ وصال کی. یہ محفوظ ہونا، پھر اس کے بعد اس کو اس پر چاند پرکھ کر کے ایسا علمی کام ایک علماء کی ایک جماعت کو لگایا کہ حیرت ہوتی ہے. میں ابھی وہاں کتنا کام ہوا سیرت پر.
یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ قادر مطلق اللہ نے انتظام کیا ہے اس ذات عالی کو جس کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا۔ میں مدینہ منورہ گیا تو وہاں ایک سیرت کی لائبریری ہے، میں نے ایک الماری دیکھی جس میں ایک ڈاکٹر عبدالجبار رفاعی ہیں، ایران کے ایک اسکالر ہیں، ان کی وہ جامعہ ازہر کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس میں انہوں نے صرف سیرت کی کتابوں کا انڈیکس بنایا ہے، نام لکھا ہے، کس زبان میں ہے، مصنف کون ہے اور کس زاویہ نظر سے لکھا گیا ہے، کہاں کہاں یہ کتاب مخطوطہ ہے، مطبوعہ ہے تو کہاں سے چھپی ہے، اور ایک چھوٹا سا نوٹ بس یہ کیا گیا۔ تو میں کتابوں کو تو نہیں دیکھ سکا، پوری کئی الماریوں میں تھی وہ ان کی تحصیل، لیکن میں نے آخری کتاب کو دیکھا تو اس میں 29,774 کتابوں کا تعارف ڈاکٹر عبدالجبار رفاعی نے کرایا ہے جو ان کی دسترس تک پہنچی ہے۔ ان میں بعض کتاب 85 والیوم کی، 85 والیوم کی ایک کتاب ہے، نقوش کا رسول نمبر ہے، اس کے اس وقت 38 والیوم چھپ گئے تھے، اس کو ایک کتاب مانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تعارف پر عربی میں کتاب تھی اس کا، ایک اسکالر کی، اس میں 55 کتابیں صرف عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، کہاں جوتا بنا، کہاں جو ہے وہ کس طرح نقشہ تھا اس کا، ہے تو موجود کہاں، کس میوزیم میں اس کا تسمہ ہے، کس میں تلا۔ یہ محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ صرف ایک ذات، پوری دنیا میں کوئی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی نہیں ہے جس کی سیرت کا ایک ایک جز اس طرح محفوظ ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، اس وجہ سے کہ اسے پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل بنایا تھا۔ پھر دوسری چیز آپ کی ذات عالی کو انسانی دنیا کے لیے جاذبیت پرکشش بنانے کے لیے اور ہر ایک کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ صفات اور جملہ خصوصیات عطا فرمائی۔ ان میں ایک بنیادی خصوصیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر ہم نے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کمپیشن۔ یہ کیا ہے؟ میرا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ ہیں، ان کا الگ الگ ذائقہ، آنکھ کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، کسی کو گول منہ پسند، کسی کو لمبا منہ پسند، کسی کو ایسی آنکھیں پسند، کسی کو ایسے۔ ایک آدمی کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ایک آدمی کو بہت اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں گورا رنگ اچھا سمجھا جاتا ہے، افریقی لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تیل لگا کر خوب دھوپ میں ڈالتے ہیں، جتنا گہرا کالا ہو اتنا خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کو میٹھا پسند ہے، بعض لوگوں کو نمکین پسند ہے۔ انسان کی جملہ صفات خصوصیات بہت سی ہو سکتی ہیں، وہ بعض لوگوں کو پسند، بعض لوگوں کو ناپسند۔ علم انسان کے لیے زیور ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں علم سے الرجی ہوتی ہے۔ سخاوت اتنی ایسی پیاری دولت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ان کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ دوسرے کو خرچ کرنے سے بھی انہیں الرجی ہوتی ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے رحمت، کمپیشن، صرف ایک لفظ ایسا ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں رحمت کے لیے کشش نہ ہو۔ اس لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت کوئی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے نہیں، بلکہ عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کی سراسر رحمت، اور چونکہ یہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے، انسان کا یہ ایک سوشل اینیمل ہے، سوشل کی اس کی زندگی کی اکائی ہے ازدواجی زندگی۔ تو آپ کی اس رحمت کی شروعات گھریلو زندگی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہی رشتہ پیدا کیا گیا شوہر بیوی کا، بعد میں اور رشتے بنایا گیا، حضرت آدم حوا کے رشتے سے شروع کیا گیا، اور اس پوری سوشل زندگی کی یونٹ ہے مرد عورت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آپ نے آخری درجے میں شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا اپنی اہلی ازواج مطہرات کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ پھر جتنا جاتے چلے جائیں گے آپ کو یہ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ میں جس وقت تلوار ہاتھ میں ہے اس وقت بھی کبھی وہ نہیں ہو سکی۔ نہ صرف رحمت بلکہ آخری درجے میں رحمت کے سلسلے میں آخری درجے میں لوگوں کو، اپنے فالوورز کو اور صحابہ کے واسطے سے پوری انسانیت کو حساس بنایا کہ جو ہے آدمی جو ہے جہاں رہے وہاں رحمت بن کر رہے اور آدمی اس کا خیال کرے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حساسیت تھی آپ کو، کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا تو دور کی بات ہے، کسی دل کے رکھنے کے اور دل کی شکستگی اور دوسرے کا اس کے لیے کیسا آپ نے جو ہے سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اکلوتا بچہ
بہت دنوں کے بعد 20 سال کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، وہ 3 دن سے غائب ہے، اور ماں تو رو کے برا حال ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جو ہے ایک صحابی برابر میں کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ وہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں، پورا محلہ جانتا ہے، میں فلاں باغ سے آیا ہوں، یہ وہ جو ہے اس باغ میں کھیل رہا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، وہ دوڑ لیے کہ وہ بچہ وہاں سے نکل جائے کہیں اور پھر مجھے تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ تو جو ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ذرا ان کو روکا، بہت جلدی ہے میاں۔ کہا نبی اللہ 3 دن سے والدہ کا حال بہت خراب ہے، مجھے خیال ہوا اس باغ سے نکل گیا تو پھر تلاش کرنا مشکل ہوگا، اس لیے جلدی کہا تمہیں جانے سے نہیں روکتا، بھائی اتنا کہتا ہوں کہ جب وہاں جاؤ اور تم دیکھو بہت سے بچوں کو کھیلتا ہوئے تو تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلانا۔ کہا یا نبی اللہ میں بیٹا ہی کہتا ہوں، عرب اپنے بچوں کو بہت ہی محبت سے بلاتے ہیں، یا بنیا، اور لہجہ ایسا اتنا محبت بھرا ہوتا ہے کہ جو سمجھ بھی نہیں رہا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتنی محبت سے بلا رہا۔ کہا نہیں، تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے دل میں بلا کا پیار ہوگا، لہجے میں بلا کا پیار ہو سکتا ہے۔ جن بچوں کے بیچ میں سے تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے ان میں کوئی بچہ یتیم بچہ ہو، اور جب تم اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤ گے اپنے بیٹے کو تو اس کا ننھا سا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ کاش میرے سر پر بھی میرا کوئی باپ ہوتا تو وہ مجھے اتنی محبت سے بلانا، اپنے بیٹے کو نام لے کر بلانا۔ ایسا محبت بھرا، ایسا رحمت بھری ذات ہے۔ ایک صحابی، نبی یہ رحمت ہی یہ بات کیسے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، بہت ہی آنسو نہیں آتے، کیسا پیار! آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ پوری زندگی کیسی رحمت بھری ذات! اب اس پر اجماع ہے تمام سیرت نگاروں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات بھر نہ کسی خادم کو، نہ کسی بیوی کو، نہ کسی ماتحت کو، نہ کسی چھوٹے کو نہ مارا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ جو ہے کسی کو دھمکایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لوٹے والے اور جوتے والے کہلاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدمت میں مجھے شرف حاصل ہوا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ آپ نے کبھی مجھے مارا، نہ کبھی دھمکایا، نہ کبھی یہ کیا، یہ کیوں اے انس یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جو ہے کسی کام سے مجھے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان میں لگ گیا۔ اللہ کے نبی انتظار کرتے کرتے تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھا تو مجھے آواز نہیں دی سامنے سے، اے انس کہہ دیتے تو وہ دھمکا دیتے، آپ پیچھے سے تشریف لائے اور جا کر اس طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جیسے بچوں کھیلتے ہیں، آپ بھی کھیل میں لگ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، دلجوئی کے لیے، ان کے خوف کو کرنے کے لیے۔ پھر کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ہتھیلیوں کی شفقت محسوس کی تو میں نے کمر سینے سے لگا دی کہ اس کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں آنکھ کھولے، اور پھر کہا، حضرت انس نے کہا کہ ایسے ناکارہ غلام کو کون آپ کے علاوہ خریدار ہے میرے آقا؟ پھر آپ نے جو ہے ہاتھ ہٹائے اور فرمایا بیٹا تجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ پوری زندگی یہ آئیڈیل، یہ رول ماڈل، اس کا نام ہے وہ دین رحمت جس کو لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری درجے میں دشمنوں کے ساتھ خصوصاً انفعال اور ریئیکشن کے وقت اچھے ہل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ پر کہ آپ نے آخری درجے کے انفعال میں بھی کبھی رحمت، ایک لمحہ پوری زندگی سیرت گواہ ہے کہ آپ کی کوئی ایک لمحہ زندگی کا رحمت کا آخری درجے میں کامل نمونہ تھا، اور آپ انفعال اور آخری درجے میں سازشی اور مخالفوں کے لیے بھی وہ رحمت کا دل کی مامتا آپ کی کبھی کم دکھائی نہیں دیتی تھی، جانا تو دور کی بات ہے، کبھی حبہ برابر کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ سیرت کا ایک بہت مشہور واقعہ جو میں بار بار سنا رہا ہوں، آ جاتا ہے آج کے دور میں میرے ذہن میں، چونکہ انفعال کی حالت میں ہم لوگ نبوی سیرت کو اور نبوی اسوے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے دعوتی منصب کو سے جو ہے اترتے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تو آتا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ جب ایسے واقعات سنایا کرتے تھے تو حضرت فرماتے تھے ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دن میں وہی تن کے لیے، جو چپ جاتے ہیں واقعات وہ زبان پر آتے ہیں، بار بار اچھے لگتے ہیں۔ تو رکانہ ایک مشہور پہلوان ہے عربوں کے، بہت
عرب میں مشہور ہے بہت، اسلام دشمن ہے، مکہ معظمہ سے دشمنی میں دشمنوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بار بار سازش کرتے ہیں، بار بار مخالفت، تو اسلام مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اچانک ایک دن دربار رسالت میں مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ کہا میرے بھائی رکانہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی دوزخ سے، آگ سے بچ جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہا اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ رکانہ ایسے پہلوان کہ پورے عرب میں اب ان سے کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں۔ اونٹ کے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کے تازہ چمڑے پر بیٹھ جاتے اور 70 پہلوانوں کو چاروں طرف لگاتے تھے، چمڑا ادھر ادھر سے جیر ہو جاتا تھا، لیکن ان کے نیچے سے نکلنے کو ہلا کے کوئی ہلا نہیں پاتا تھا، ایسے طاقتور پہلوان۔ تو وہ آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی میری کشتی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان ہو جاؤں تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کی میری کشتی ہو جائے، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا اور شکست دے دی، چت کر دیا، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ہم جیسے چھٹ ملا سے کوئی کہتا کہ چلو یہ ہے تمہارے تو ہمارے دو ہاتھ ہو جائیں، تو پھر جو بات مانو گے آپ، تو ہم میں سے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے سردار ہیں وہ، اور کشتی میں کیسی بے ادبی ہوتی ہے، بالکل ادب لحاظ کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکانہ سچ کہتے ہو کہاں کہ اگر تم کشتی میں پچڑنے کے بعد بھی ایمان لے آؤ اور ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جاؤ تو میں تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی میں تم سے کشتی لڑنے کو تیار ہوں۔ صحابہ تل ملا رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ سازشی ہے، کوئی چال لے کر آیا نہیں، اس کا کوئی مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکھاڑا تیار کیا جائے۔ صحابہ بالکل بے بس ہو کر اکھاڑا تیار کرنے لگ گئے، اس لیے کہ وہ تو ماننا ہی تھا۔ اکھاڑا تیار کر لیا گیا، ادھر سے رکانہ آ گئے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رکانہ کشتی شروع کی جائے کہ ہاں تم تیار ہو؟ تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اکھاڑے میں، اور نبیوں کو یہ معجزہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کو 70 مردوں کی، یہ بعض روایت میں 100 مردوں کی طاقت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس رکانہ کے پیٹے میں ہاتھ ڈالا، اس طرح گڑیا کی طرح اوپر اٹھایا اور یہ آہستہ سے چیت کر دیا۔ رکانہ چیت ہو کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ کوئی کشتی ہوئی؟ دوسرے پہلوان کو تو سوچنے بھی نہیں دیا آپ نے، داؤ کیسے مارے جائیں گے، کیسے دفاع کیا جائے گا، کیسے اقدام ہوگا، کیسے کچھ ہوگا، یہ کوئی کشتی ہے؟ یہ تو میں اسے نہیں مانتا، میں کشتی دوبارہ ہوگی، مجھے بھی تو موقع دیا ہوتا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ اگر اس مرتبہ آپ نے مجھے شکست دے دی تو میں ضرور اسلام لے آؤں گا۔ کہا رکانہ صحیح کہتے ہو؟ کہ ہاں صحیح کہتا ہوں، کہ اگر رکانہ دوسری دفعہ شکست کھانے کے بعد تم ایمان لے آؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ، تمہاری خیر خواہی کے لیے میں دوبارہ کشتی لڑنے کو تیار ہوں۔ صحابہ تل ملا رہے ہیں، ایک دفعہ کشتی میں ہار ہو گئی، پھر کہہ رہا ہے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا رکانہ تم تیار ہو؟ تم نے داؤ سوچ لی ہیں، کس طرح دفاع کرنا ہے، کس طرح داؤ شروع کرنا ہے، کس طرح ہاتھ چلانے ہیں؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہ سوچ لو۔ رکانہ بالکل تیار ہو۔ 3 دفعہ آپ نے ان سے بات کہی۔ جب 3 دفعہ ہوا تو پھر آپ نے اسی طرح پیٹے میں ہاتھ ڈرایا اور اس طرح اوپر کو اٹھا کر پھر آہستہ سے چت کر دیا۔ رکانہ نے کہا دیکھیے 2 مرتبہ شکست کے بعد مجھے ہار تسلیم کرنی چاہیے تھی، لیکن انسانی فطرت اور مزاج، سماج کا مزاج یہ ہے کہ 3 دفعہ میں آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر آخری بار بس، اگر اس مرتبہ آپ نے مجھے چت کر دیا تو میں ضرور اسلام لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا رکانہ کیا تم واقعی سچ کہتے ہو؟ کہ ہاں بالکل یہ بات، اس کے بعد نہیں۔ کہا کہ اچھا اگر تم تیسری دفعہ شکست کھانے کے بعد ایمان لے آؤ تو تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے، تمہاری خیر خواہی میں میں تیسری مرتبہ کشتی لڑنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اکھاڑے کے باہر کھڑے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانہ تم بلانا مجھے، تاکہ تمہیں یہ نہ رہے میں تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا آئیے میں تیار ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا تم تیار ہو آ جائیں؟ کہ ہاں آئیے۔ 3 دفعہ انہوں نے بلایا، تب آپ اندر تشریف لے گئے اور اس طرح اٹھایا پیٹے پر اور اس طرح چت کر دیا۔ رکانہ کھڑے ہوئے اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ کی طرف رکانہ متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دربار رسالت میں اس نیت سے آیا تھا کہ اگر وہ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے مجھے چت کر دیا تو مسلمان ہو جاؤں گا؟ کہ ہاں، کہ بالکل غلط، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ عرب میں کوئی مائی کا لال مجھ سے ہاتھ ملانے والا ہے۔ مجھے امید تھی کہ معذرت کر دیں گے تو میں مذاق اڑاؤں گا، تالیاں پیٹوں گا اور اسلام مسلمانوں کو ذلیل کر کے آ جاؤں گا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ دوبارہ کہا کہ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلی دفعہ کشتی میں شکست آنے کے بعد مجھے اپنی شکست کا اطمینان نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ کشتی لڑنے کو کہا؟ کہ ہاں یہ بھی غلط، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، ایک دفعہ چت ہو گیا تو ہو گیا۔ کہیں سنا ہے تم نے کسی پہلوان کو وہ کہ اس مرتبہ کشتی نہیں مانتا، اگلی دفعہ کرو؟ کہا 2 دفعہ بھی، دوسری دفعہ کشتی میں شکست کھانے کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، تو پھر میں نے جو ہے تیسری کشتی کی درخواست کی۔ کہا کہ یہ بھی غلط، کہ تیسری مرتبہ چت ہونے کے بعد میرے پاس کوئی آپشن، کوئی موقع نہیں تھا کہ میں جان بچا کر چلا جاؤں، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔
کہ ہاں یہ بھی غلط. میں 100 دفعہ شکست کھانے کے بعد اس کی جرت رکھتا تھا تو میں کہتا میں تو مذاق کرنے آیا تھا, دیکھا تھا کہ آپ لڑ بھی لیں گے نہیں. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا رکانہ نے کہا کہ میں نے آسمان کے نیچے ایک عجیب تماشا دیکھا. میں بڑی بڑے دنگلوں میں گیا ہوں, بڑے بڑے پہلوانوں سے میں نے کشتیاں لڑی ہیں اور کشتیاں لڑتے ہوئے دیکھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی پہلوان کو اپنے مخالف پہلوان پر اس قدر دسترس حاصل ہو جاتی ہے, اس طرح قبضہ حاصل ہو جاتا ہے, کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے گڑیا کی طرح اٹھا لے, اپنے مخالف پہلوان کو اکھاڑے میں زور سے دے کر مارتا ہے کہ مجھ سے اب کسی پہلوان سے کشتی لڑنے کے لائق نہ رہے. تو میں نے دیکھا جب انہوں نے اس طرح مجھے اٹھا لیا تو بجائے زور سے دے کے مارنے یا اوپر سے چھوڑنے کے بجائے آہستہ سے مجھے اس طرح پیار سے اکھاڑے میں لٹایا, گویا وہ جو ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو شفقت سے بستر میں لٹا رہی ہو. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ اتفاق سے ایسا ہوا یا انہوں نے بالارادہ ایسا کیا, انٹینشن ایسا کیا. تو میں نے دوبارہ پھر اس خیال کو سمجھنے کے لیے دوبارہ کشتی لڑنے کی درخواست کی کہ دوبارہ تو تھوڑے سے الرجی ریئیکشن ہو جائے گا, انفعال پیدا ہو جائے گا, تو شاید دوبارہ مجھے اوپر ہی سے دے کر چھوڑ دیں گے. لیکن آپ نے دوسری مرتبہ پہلی دفعہ سے زیادہ شفقت اور رحمت کے ساتھ مجھے لٹایا. تو مجھے خیال آیا ایک دفعہ اور درخواست کر لوں, تیسری دفعہ تو چیٹی کو بھی غصہ آ جائے گا, آ جانا چاہیے, انفعال ہونا چاہیے. تو میں نے جب تیسری دفعہ کشتی لڑنے کی درخواست کی تو آپ نے تیسری مرتبہ پہلی دفعہ 2 دفعہ سے زیادہ شفقت اور رحمت کے ساتھ مجھے لٹایا. تو میرے دل میں ایک یقین ہو گیا کہ ایسے مخالف, ایسی سازشی, ایسے دشمن کے لیے ایسے ریئیکشن میں, ایسے انفعال میں ایسی یہ رحمت سچے نبی کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی. اس لیے میں ایمان لے آیا. نبی کا یہ رحمت اللہ عالمینی اسوہ کسی خاص لمحے, کسی خاص حالت یا کسی خاص شرائط کے ساتھ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے, بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم. پوری زندگی ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا یہ آپ کا طریقہ اور طرز حیات اور یہ رحمت اللہ عالمینی اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا گیا ہے. خصوصاً ریئیکشن کے وقت میں, ایکشن کے وقت میں بھی, ریئیکشن کے وقت میں بھی, انفعال کے وقت میں بھی, اور آدمی کے عام زندگی میں بھی 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے نیکی کا نمونہ ہے. آج یہ دور خصوصاً اس زمانے میں اس واقعے میں بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ یقیناً دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایمان کے لیے شرط ہے. یہ ایک مومن کوئی کوئی آدمی یہ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد, اپنے والدین اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. جان سے زیادہ جب محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا, بے ادبی کرے گا, تو جان دینے کے لیے ایمان والا تیار ہوگا. اور اس کے اگر خون نہ کھولے اور اس کی طبیعت میں انفعال پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا کی جانیں اور ساری عزتیں اور سارے ناموس ہمارے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور آپ کی عزت پر قربان ہے. مگر یہ ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے. مگر یہ محبت ہو یا نفرت ہو یا سخاوت ہو یا بخل ہو, من آتا للہ ومن منع للہ, نبی نے خود ارشاد فرما دیا, اصول بتا دیا, من آتا للہ ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو, اور اللہ کے لیے ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور آپ کی اسوہ حسنہ کی جو ہے اس پر جو ہے 100% مہر لگنا ضروری ہے. ہماری محبتیں بھی ایسے عام محبت نہیں ہے, نبی سے محبت ہے, ہمیں نبی کی اتباع میں محبت کریں گے, ہم نبی کے صحابہ کی طرح کریں گے. تو انفعال کی حالت میں بھی ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیں داعی بنا ہے. نبی کی ختم نبوت کے بعد وہ نبی کا وہ جو ہے خیر خواہانہ جذبہ, پوری انسانیت کے لیے تڑپنا, بلکنا, ان کو ایمان کی طرف لانا, یہ ہمیں ذمہ داری دے کر ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. اور پوری دنیا ہماری مدعو ہے, ہم دائی ہیں, مدعو ہے. میرے حضرت فرماتے تھے دائی کی حیثیت طبیب کی, مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے. تو پوری دنیا سے ہمارا فریق اور حریف کا رشتہ نہیں بلکہ طبیب اور مریض کا رشتہ ہے. اب ہمارے تو طبیب کی شان و منصب احتجاج نہیں ہے, طبیب کی شان و منصب ہے علاج, مرض کا علاج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یقیناً. تو وہ فرانس کا یہ واقعہ پیش آیا ہے, میکرون صدر نے جو ہے وہ ایک گستاخ رسول کا فیور بھی کیا, اس سے پوری امت مسلمہ میں انفعال پیدا ہونا
اور ہر مسلمان کا بے چین ہو جانا، تڑپ جانا، پھڑک جانا، یہ فطری ہے، اس کے بغیر، اس لیے کہ یہ تو بنیادی چیز ہے، بلکہ امت کو اسلام پر، دین پر باقی رکھنے کا سب سے بڑا پاور ہاؤس اور سب سے بڑا کوئی منبع اور مخزن ہے تو حب رسول ہے، عشق رسول ہے، عشق رسول ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ہمیں عشق رسول میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عموماً اس کے پس منظر میں بیماری دیکھنی ہے ہمیں، مرض آیا کیوں ہے۔ تو ہم جب اس پس منظر میں ہم بیماری کی طرف غور کرتے ہیں تو یقیناً بات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور دعا میں یاد آتی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی طائف کے پتھر کھا کر، عہد کی تکلیفیں برداشت کر کے، سب کر کے کہتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ مجھے غیریت کا، دشمنی کا، نفرت کا، فریق سمجھنے کا جذبہ ذرہ برابر میں، اللہم اہد قومی، ایک لفظ بھی آپ نے نہیں کہا غیریت کا، دشمنی کا، نفرت کا، اللہ میری قوم کو ہدایت دیے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، انجانے میں کر رہے ہیں، نا واقفیت کی وجہ سے، عدم واقفیت یا غلط واقفیت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ 13 سال نبی ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ مکہ میں تشریف لے گئے، سب کو پورا اتمام حجت کر دی، اور پھر مدینہ منورہ میں جو ہے غزوہ عہد میں یا دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ اتنے دنوں تک اور بھی بات پہنچتی رہی، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں اللہ، میں ان کو جان بوجھ کر آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں ستا رہے ہیں، بلکہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا۔ یہ آج بھی صورتحال یہی ہے۔ تو ہمارا ان حالات میں، ان چیزوں میں، بجائے احتجاج کرنے کے اور ہمیں جو ہے وہ ایجیٹیشن کرنے کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک نبی کی سیرت کو پہنچائیں۔ اور یقیناً آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ کی ذات تو عجیب ہے، اس نے اپنے نبی سے محبت ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ورفعنا لک ذکرک۔ ایسا کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یاد کو اور اپنے نبی کی بات کو دنیا میں پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس کا یہ تو انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے پیارے محسن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، جن نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا، انہی لوگوں کے لیے ساری رات رو کر جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ درد اور یہ سوز قرآن مجید محفوظ کر رہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ساری رات اللہ کے نبی روتے، کھڑے ہو کر آئے جو ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ آئے پوری رات اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے۔ جن لوگوں کے لیے رو رہے ہیں وہی ان کی شان میں گستاخی کریں تو یقینی ان کے لیے بھی بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، ان کی بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے محسن کے لیے وہ، لیکن اس میں اس سے زیادہ قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ایک تو نبی کا تعارف نہیں کرایا، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول نہیں، جس طرح میرے رسول ہیں اس طرح میکرون کے بھی رسول ہیں وہ، اور دوسرے وہ جو گستاخ رسول ہیں اس کے بھی رسول ہیں، وہ اپنے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اسے یہ سب بتایا نہیں گیا کہ میں اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، یہ اس کی جو ہے وہ رہی، اور یہ اس کے مجرم ہم ہیں یقیناً۔ اور اگر پہنچایا جائے تو آج بھی یہ بات ہے، ابھی مجھے 2-3 دن پہلے وہاں جو ہے قطب الدین صاحب ہمارے فرانس کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کلپ بھیجی کہ اس دوران ہم وہ ٹوٹی پھوٹی دعوتی کوششیں کرتے ہیں، وہ رفقا ہمارے پہلے جیلوں میں بہت کام کیا انہوں نے، کالوں میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت اہم ترین لوگ، اسلامی لٹریچر نہیں ہے فرانس میں، اور سیرت پہ کتابیں تو ساری کی ساری بک گئی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنے اہم ترین لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے بہت سی کلپ بھیجی، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم اسی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اب اس میں سے یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے، آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ ہر موڑ پر آپ خیر تلاش فرماتے تھے اور بھلائی تلاش فرماتے تھے اور بھلائی دیکھتے تھے۔ تو آج بھی ہم اس پہلو سے بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خیر کا پہلو سامنے آیا۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے ایمان پر باقی رہنے اور ایمان کی بقا کا انحصار اس پر ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اپنی جان اور ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ کی محبت کے لیے جو ولایت کا اور معرفت کا، اللہ سے تعلق کا جو درجہ درکار ہے، اس کے لیے بڑے مجاہدے اور مشقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب آدمی اس تک پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی محبت کلمہ پڑھتے ہی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے کے حالات اور جو ہے نبی کی سیرت سے دوری کی وجہ سے اور چاروں طرف سے مروب ہو جانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ عشق رسول کی جو ہے اس انگارے پر راکھ آ گئی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں والہانہ عاشقانہ طور پر مسلمانوں میں اللہ کے نبی کی محبت بڑھی اس واقعے سے، اور اس جذباتی تعلق کو دیکھنے کو ملا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری تھی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مختلف تنظیموں اداروں کی جو ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ ایسے موقع پر نبی کی صحیح سیرت اور نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات جو صرف
انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی کی سیرت اور نبی کا اسوہ، میں نے کہا کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اسوہ بنایا تھا، تو آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ اللہ کے شکر ہے مسلمانوں میں اس میں شعور پیدا ہوا، مختلف اداروں تنظیموں نے اس مہینے میں ماہ ربیع الاول میں جتنا زیادہ سیرت کے بارے میں اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی احادیث اپنے عمل سے اور انسانیت کی خدمت کر کے اور جو ہے سوشل سروسز کے واسطے سے، کہیں پر جو ہے وہ صفائی کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پر آپ کی تعلیم کے جو ہے وہ منائے گئے، کہیں کسی طرح سے ایگزیبیشن لگائی گئی، کہیں ورکشاپ ہوئے، کہیں خدمت کے لائن کے جو ہے کیمپس لگائے گئے، کہیں لنگر لگائے گئے، کہیں کچھ کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 میری زندگی میں کبھی ایسا ربیع الاول نہیں گزرا جس میں بس صرف عید میلاد النبی پر بھنگڑے ناچ اور یہ کر کے نبی کی سیرت کی توہین کے علاوہ ہمیں نبی سے محبت کا کوئی عقیدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ پورے مہینے اللہ کے شکر مختلف تنظیموں اور اداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو لوگوں تک پہنچایا، اور یہی حق ہے، یہی ہے ربیع الاول منانے کا، نبی سے محبت کا حق ادا کرنے کا۔ یقیناً یہ بات، یہ ایک بہت خوش آئند چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وہ اللہ ولی ہیں، دوست ہیں، اور دوستی کا مظہر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک راہ دی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال اور زیادہ اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری پائی جائے گی، اور اس واسطے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت کی جو ذمہ داری ہے اس پر بھی کھڑا ہونے میں مدد ملے گی یقیناً۔ تو میں جو ہے بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ عالمینی شان کا مظہر بنائے، اور ہمیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے وہی درد، نبوی درد عطا فرما کر نبی کی سیرت کو اور نبی کے اس دین کو، دین رحمت کو ایک ایک گھر، ایک ایک در تک اسی نبوی درد اور سوز کے ساتھ اور اسی خیرخواہی جذبے کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ آج اختتام ہے اس کا، یہ دعا بھی کر لیں گے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا۔ يا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیے۔ کریم آقا آپ کی ذات پاک، آپ کا نام پاک، آپ کے نبی پاک، نبی کا تذکرہ پاک، اس کی عظمت پاک، اس کا کانفرنس پاک، اس میں بولنا پاک، اس میں سننا پاک۔ ہم گندے، ہماری زبانیں گندی، ہماری سماعتیں گندی، ہماری اللہ کریم بصارتیں گندی، ہمارے ظاہر گندے، ہمارے باطن گندے۔ کہاں آپ کے مقدس اور مولا کریم بابرکت نبی کی سیرت پاک اور آپ کی باتیں، کہاں ہم گئے گزرے بندے، اور ہماری زبانیں اور ہمارے مولا کی سماعتیں۔ آپ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کے تحفظ ہند کانفرنس مرکز تحفظ ہند کے لوگوں نے، مرکز تحفظ اسلامی ہند کے لوگوں نے مولا کریم عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم جیسے گئے گزرے بندوں کو بھی شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کریم اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دیے۔ تمام شرکا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے۔ 100% اپنی عملی زندگی سے اور اپنے قول سے، اپنے فعل سے نبی کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی سنتوں کو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کے درد کو، انسانیت تک جو امانت ہے اور جس کو ذمہ داری دے کر ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے، رب کریم تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دیے۔ اور ان تمام شرکا کو اللہ کریم اپنی شان اجر عظیم نصیب فرما دیے۔ نبوی درد کے ساتھ دعوت دینے کے لیے ان سب کو قبول فرما لیے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لیے، ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے۔
اللہ کریم اس کورونا کے زمانے میں کیسی قیمتی شخصیات اور کیسے عزیز و قرابہ اور رشتہ دار ہم نے کھو دیے ہیں. رب کریم سب کی بال بال مغفرت فرما دیے, ان کو جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرما دیے, ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیے, پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دیے, امت کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیجیے. اللہ کریم مقروضوں کو قرض سے نجات نصیب فرما دیے, بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما دیے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیے, ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے, یا اس میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں شریک ہونے والے لوگ ان میں سے جو اپنے دلوں میں جائز تمنائیں رکھتے ہیں, ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے, ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. نبوت کا ہے تحفظ, نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ, صحابہ کی عظمت اس کا پیام, صحابہ کی عظمت اس کا پیام, مرکز تحفظ اسلام.